آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات، ساری بڑی دنیا پڑی ہے، ہم پاکستان میں بستے ہیں، اور پاکستان جو ہے یہ ایک غریب ملکوں میں سے ملک ہے، بہت زیادہ امیر نہیں ہے۔ وسائل تو بہت ہیں لیکن ان سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ ابھی تک ہم نے نہیں صحیح پکڑا۔ بڑے بڑے جو امیر ملک ہیں، طاقتور ہیں، ہتھیار ہیں، اسلحے ہیں، کارخانے چلتے ہیں، ان کے تو نئے سے نئے روز اسلحہ بن جاتا ہے ان کا، نیا سے نیا۔ وہاں بھی آپ جا کے اگر دیکھیں تو ان کے جو بہت بڑے لوگ ہیں نا، بہت بڑے لوگ ہر اعتبار سے، پیسے میں بھی بڑے ہیں، منصب اور عہدے میں بھی بڑے ہیں، ان کی حالات زندگی کو اگر آپ دیکھیں، مطالعہ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جس نے اطمینان سے زندگی گزاری ہو۔ وہ امریکہ کا صدر بڑا اپنے زمانے میں اپنے آپ کو سب کچھ کہتا تھا، جب صدارت سے اتر کے گھر گیا تو نہ صرف یہ کہ مختلف بیماریوں نے آ لیا بلکہ دماغ چل گیا، پاگل ہو گیا۔ یہ انجام ہوا۔ بڑے بڑے پیسے والے لوگ، کھربوں کے مالک، خود کھرب ہوں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن اور مزید کی خواہش اتنی ہے کہ اطمینان نہیں ملتا دل کو۔ دیکھیے، سب سے بڑا غریب کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو چاہتا ہو کہ اسے مال ملے۔ سب سے بڑا غریب وہی ہے، ضرورت مند سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ کھربوں کے مالک ہیں لیکن ابھی بھی ان کا دل نہیں بھرتا، ان کا پیٹ نہیں بھرتا، اطمینان نہیں ہوتا۔ اور صرف یہی مسائل نہیں ہیں، اور بہت سے مسائل ہیں۔ اولاد کے مسائل ہیں، گھر والوں کے مسائل ہیں، بیوی بچوں کے مسائل ہیں۔ بچے فرما بردار نہیں ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بڑے پیسے والے لوگ ہیں، فلاں ہمارا باپ ہے۔ تو پھر اس عقل کی وجہ سے ان کا مزاج اور ان کا سوچنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا کہ جس میں باپ جو ہے وہ اپنے بیٹوں کی فرما برداری سے اطمینان اس کو ملتا ہو۔ اکڑے ہوئے لوگ، ہر کوئی ان میں سے اپنے آپ کو بہت بڑی شاہ سمجھتا، پیسہ زیادہ ہو تو یہی ہوتا ہے، ہر ایک میں غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، ہر ایک آدمی، سب پیسے والا یہی حال ہے۔ پیسہ ہے تو بھی اطمینان نہیں ہے، بڑے بڑے خاندان ہیں تو بھی اطمینان نہیں ہے، انڈسٹریز ہیں تو بھی اطمینان نہیں ہے، اور زندگی مختلف قسم کی پریشانیوں میں گزرتا ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ یہ دنیا اللہ نے اس طرح بنائی ہی نہیں کہ آدم کی اولاد پورے اطمینان سے اس دنیا میں زندگی گزار سکے۔ اللہ نے اس لیے اس طرح بنائی نہیں، بلکہ آدم کا ہر بیٹا وہ جو کچھ مل جائے، جتنا کچھ مل جائے، بہت زیادہ مل جائے، پھر بھی اس کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے کہ یار فلاں چیز بھی ہونی چاہیے اور فلاں بھی ہونی چاہیے۔ کبھی بھی اطمینان اسے نصیب نہیں ہوتا۔ ہم اطمینان کی تلاش کرتے ہیں، دیکھیں گے اگر کہ کہاں نظر آتا ہے اطمینان، تو تاریخ کو کھنگال کے دیکھیں گے نا تو اطمینان وہی نظر آتا ہے کہ جہاں صرف یہ نہیں کہ خواہش مزید نہیں ہے، جو مل گیا اسی پہ اطمینان مل گیا، بلکہ اگر کوئی لا کے دیتا ہے تو قبول نہیں کرتے، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے بتائیے
وہ بے چین آدمی زیادہ فقیر ہے کہ اربوں کے باوجود مزید ضرورت مند ہے، یا یہ ہے کہ اس کے پاس بہت تھوڑا ہے لیکن اسے مزید نہیں چاہیے، اس کے دل میں خواہش ہی نہیں ہے مزید کی. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے، اور یہی عملی نمونہ پیش فرمایا، یہی عملی نمونہ پیش فرمایا. میں نے ذکر کیا تھا کل بھی اشارتاً کہ جب حنین کا ذکر کیا ہے حافظ صاحب نے، کہ جب اتنا مال غنیمت اکٹھا ہو گیا تو اس وقت کچھ قبیلے، ایک قبیلہ آیا، اس کے افراد آئے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا حصہ دیں. تو اس وقت تک وہ تقسیم کر چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور خمس تو آپ کے لیے ہوتا تھا نا کہ آپ کے پاس رہے، اور جو جہاں جہاں اپنے گھر والوں کو بھی گھر بھی چلائیں، اپنا خرچ بھی چلائیں، اور دوسروں کی رکھوالی بھی کریں، یتیموں کی، غریبوں کی. خمس تو اس لیے ہوتا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز یہ تھا، اجازت تھی کہ رکھیں اور آرام سے خرچ کرتے رہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ ان کو اس چیز پہ بے چینی رہتی تھی کہ میرے گھر میں پڑا کیوں ہے، کچھ گھر میں کیوں پڑا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رات کو میں نے بے چین دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں نے عرض کیا رسول اللہ کیا بات ہے، اس طرح بے چینی میں نے کبھی نہیں دیکھی. فرمایا وہ ایک درہم پڑا ہوا ہے، وہ مجھے چاہیے تھا کہ میں سونے سے پہلے وہ بھی دے دیتا جس کا کوئی استحقاق تھا، وہ پڑا ہوا ہے میرے گھر میں. اس پہ بے چینی تھی کہ کسی کے کام آنے کے لیے میں نے دیا کیوں نہیں. اس پہ نہیں تھی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہوگا. بلکہ اسی حنین میں جب لوگ آئے اور کہا کہ جی ہمارا حصہ دیں، اور اس وقت کچھ نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اونٹ پہ سوار تھے اس کی کوہان کے 4 بال جو ہیں وہ اٹھا کے دکھائے ان کو کہ میرے پاس تو اتنا بھی باقی نہیں ہے، جو تھا میں نے بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا. غنی کون ہے؟ جو تقسیم کرنے کا بادشاہ ہے. اور فقیر کون ہے؟ کہ جو ہر وقت مانگتا ہے، چاہتا ہے، طلبگار ہے، محتاج سمجھتا ہے اپنے آپ کو. وہی سب سے بڑا فقیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑی خوبصورت ایک بات کی. حضرت عائشہ کا اپنا بھی حال یہی تھا کہ ان کو بہت زیادہ مال حضرت معاویہ بھی بھجواتے تھے. ان کے بھانجے عبداللہ ابن زبیر وہ جب مکہ اور حجاز اور بہت سارے اور صوبوں کے حکمران بن گئے، ان کو امیر بنا لیا گیا، تو وہ بھی بھیجتے تھے. اور مقصود یہ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ تو امت کی ماں ہے نا، تو ہم یہ بھیج رہے ہیں ان کے پاس، یہ اپنے لیے بھی کچھ کریں گی اور اپنے بچوں کے لیے، یعنی امت کے جو مستحق افراد ہیں ان کے لیے بھی کریں گی. لیکن یہ ایسی ماں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی تھی کہ جس دن وہ مال آتا تھا، اسی طرح ہوا عبداللہ بن زبیر نے بھیجا، اور جس دن آیا روزے سے تھی، شام ہوئی، روزے کے افطار کا وقت آیا تو اس باندی سے کہا کہ کچھ افطار کے لیے ہے گھر میں. وہ کہنے لگی بی بی سارا تو جو آیا تھا آپ نے بانٹ دیا، تھوڑا سا رکھ لیتی تو افطار کی کوئی چیز بھی خرید سکتے تھے. اتنا بھی نہیں رکھا کہ 4 کھجوریں ہی لے لیں آ جائیں. مسکرا پڑی. فرمایا الحمدللہ، افطار کا انتظام وہ کر دے گا خود، لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میرا دل جو ہے وہ فقیر نہیں ہے، محتاجی کا احساس نہیں رکھتا میرا دل. اللہ کا شکر ہے میں نے جن کو چاہیے تھا انہیں کو دے دیا اور بانٹ دیا انہیں. یہ بات زندگی کا ایک انداز ہے. آپ دیکھیں ہر اعتبار سے مسلمان حکمران ہے. آج کل کے حکمرانوں کو دیکھ لیں، رات کو مشکلوں سے نیند آتی. بہت سے حکمران جو ہیں وہ تو شرابیں پیتے ہیں تو نیند آتی ہے ورنہ نہیں آتی.
ایک صاحب کے بارے میں تو معروف ہے کہ وہ چرس پی کے سوتے ہیں، اس کے بغیر نیند نہیں آتی انہیں. یہ حال ہے. جبکہ سول سروس ساری موجود ہے، سیکٹری سے لے کے پتہ نہیں کتنے کتنے ہزارہ کی لاکھوں کی تعداد میں ملازمین موجود ہیں جو کام جن کے ذمہ لگایا جاتا ہے کہ یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو، اور وہ کرتے ہیں سلطنت چلانے کی. اس کے بالمقابل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ایسا ہے، اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین کا، کہ وہ اتنے زیادہ سیکٹری چھوڑیے تو بہت زیادہ قریبی جو بہت تھوڑا سا کام کر سکیں وہ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود بڑی بڑی سلطنت، حضرت عمر کی سلطنت میں سارے دونوں ایران اور روم جو ہے وہ جو سپر پاورز تھی وہ اس میں شامل ہو گئی تھی. وہ ساری سلطنتوں کو چلایا جا رہا ہے، اور نہ کوئی سیکٹریٹ ہے اور نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے، اور اس طرح سے چلایا جا رہا ہے کہ کہیں دور دراز پہ بھی اگر کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اس کے لیے بھی حضرت عمر کی رہنمائی موجود ہوتی ہے، اور اللہ نے مدد بھی اسی طرح کی. جنگ ہو رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہے، یہ احساس تو تھا کہ مسلمانوں کی نفری بھی کم ہوتی ہے، فوج کی اسلحہ بھی کم ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ زیادہ ان سے وہ ہوتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا احساس تو موجود تھا اندر. اگرچہ ساتھ یہ بھی تھا کہ انشاءاللہ فتح پھر بھی ہماری ہے. جیسے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے اس لشکر کے مقابلے میں کہہ دیا، جیسے آپ صاحب نے بتایا کہ یہ مال کل جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے غنیمت کا مال بنے گا. پتہ تو تھا، لیکن اس سارے کے باوجود وہ چاہتے تھے کہ ہماری نظر ہو، ہمیں پتہ ہو. اور اللہ نے مدد بھی کیسے کی کہ حضرت ساریہ وہ جہاد میں مصروف ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے فکر مند ہیں، تو اللہ نے پردے اٹھا دیے، اور ہزاروں میل دور جہاں جہاد کر رہے تھے حضرت ساریہ نظر آ گیا کہ حضرت ساریہ اس پوزیشن میں ہے اور یہاں ہے. اور وہیں سے حضرت عمر فاروق آواز دیتے ہیں کہ یا ساریۃ الجبل، ساریہ اس پہاڑ کے اوپر چلے جاؤ، یا ساریۃ الجبل. آپ نے دیکھا ہے کس طرح ہر چیز پہ نظر رکھنی ہے، رہنمائی دینی ہے، جہاد میں جو ہو رہا ہے اس پہ بھی نظر رکھنی. یہ صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، اور اللہ مدد بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتا ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر فتح کرتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں. حضرت عمر کو لکھتے ہیں کہ جناب یہاں تو ہم جنگلوں میں ہیں، بہت کچھ ہے یہاں، اور جنگلوں میں درندے بھی ہیں، تو ہم جس جگہ بیٹھے ہیں ہم نے اگر یہاں کوئی مستقل ٹھکانہ بنانا ہے، چھاونی بنانی ہے، شہر بسنا ہے، تو یہاں تو جنگل میں درندے بھرے پڑے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ منادی کر دو کہ اب یہ اللہ کے بندوں کے لیے ہے یہ جگہ. اور حضرت عمرو بن عاص نے یہ نہیں پوچھا کہ حضرت وہ سمجھتے ہیں میری زبان میں منادی کروا دوں گا تو کیا ہر جنگل کے ہر درندے کو پتہ چل جائے گا. اور منادی ہوتی ہے، اور عمرو بن عاص اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ سارے درندے اپنے اپنے بچے منہ میں اٹھائے نکل رہے اور جگہ کو خالی کر رہے. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو دل کے غنی ہیں، دل کا اطمینان رکھتے ہیں. اور اطمینان کیسے آتا ہے؟ ضرورت کا احساس زیادہ بڑھانے سے نہیں آتا، اطمینان سامان اکٹھا کرنے سے نہیں آتا، اللہ پہ توکل سے آتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، خوبصورت بات کر دی اللہ نے کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے. ایک ایسے سپاہ سالار کو کہ جس کے پلے میں تھوڑی سی نفری ہے اور کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے اور سامنے کئی گنا بڑی فوج موجود ہے، وہ بھی جب توکل کرتا ہے فہو حسبہ تو وہ کافی ہو جاتا ہے.
اور اس طرح کافی ہو جاتا ہے کہ خود کافروں کو یقین نہیں آتا کہ ہم اتنے کچھ ہو کے، اتنے ہمارے پاس اسلحہ ہے، ساز و سامان ہے، اور ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، خود ان کو یقین نہیں آتا۔ تو اس لیے میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اگر تو آپ نے مطمئن زندگی گزارنی ہے، اطمینان کی زندگی گزارنی، بے چینی اور اضطراب سے بچنا ہے، ہر وقت کی فکر مندی، فلاں چیز کا کیا ہوگا، فلاں ضرورت کیسے پوری ہوگی، فلاں معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا، فلاں انسان کے ساتھ میرا جو معاملہ ہے اس میں کیسے درستی آئے گی، یہ فکر و اندیشے سارے کے سارے بڑے سے بڑے امیر اور بڑے سے بڑے آج کل کے جو باوسیلہ حکمران ہیں ان کا دامن میں نہیں چھوڑتی، وہ بھی اسی فکر میں کڑتے رہتے ہیں راتوں کو اور اسی میں مبتلا رہتے ہیں۔ لیکن ایک طریقہ ہے، اور وہ وہی طریقہ ہے کہ قرآن کے مطابق زندگی گزار لیں، قرآن کے مطابق زندگی گزار لیں۔ سب سے پہلی بات اللہ کی وحدانیت۔ آپ دیکھیے ان لوگوں کو جو ایک سے زیادہ معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کا حل کیا ہوتا ہے؟ ایک سے زیادہ معبودوں کو پوجنے والے آپس میں بھی دست و گریبان رہتے ہیں، ایک دوسرے کو لوٹنے پہ بھی لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے پہ بھی لگے رہتے ہیں، کسی انسان کی کوئی قدر نہیں ہوتی، کسی انسان کا کوئی احترام نہیں ہوتا، کسی انسان کا ان کے ہاں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ آپ ہمسایہ انڈیا کو دیکھ لیں، مسلمانوں کے خلاف جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں، اپنے جو ان کے ہندو ہیں ان میں سے جس کو وہ کہتے ہیں نا یہ لو کاسٹ ہے، یہ نیچے کی ذات ہے، ان کے ساتھ بھی وہی ظلم و ستم ہوتا ہے، ان کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا ہو جاتی، ان کی عورتیں اور بیٹیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے۔ یہی ہوتا ہے، اطمینان کی زندگی میسر ہی نہیں ہے ان کو، مشرکین کو۔ اور آپ دیکھ لیجئے عیسائیوں کو دیکھ لیں، اگرچہ اب وہ کافی بہتر ہے پہلے سے، اور کیسے بہتر ہے کہ انہوں نے مطالعہ کیا کہ مسلمانوں کو کامیابیاں کیوں ملتی ہیں، تو ہم نے تو اپنے اصول اور قرآن پہ عمل کرنا بھلا دیا، انہوں نے قرآن کے اصول لے لیے، عدل و انصاف اس کو اپنا لیا، ان کی عدالتیں عدل کرتی ہیں، انصاف کرتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی با اثر بندہ ہے تو اس کے سارے جرائم معاف ہوں، یہ نہیں ہوتا وہاں۔ لوگوں کی ضرورتوں کے بارے میں بھی ان کے بہت سارے ملک ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اگر ملک میں کوئی ضرورت مند موجود ہے، کوئی ضرورت مند موجود ہے تو حکومت کا فرض ہے، یہ حضرت عمر سے سیکھا ہے انہوں نے، تو ہماری حکومت کا فرض ہے کہ اس کی ضرورتیں پوری کرے۔ مجھے انگلستان میں ایک نوجوان نے بتایا، مسلمان، پاکستان سے گیا ہوا، شادی اس کے ماموں وہاں تھے، وہاں شادی ہوئی اس کی، تو اس نے مجھے بتایا کہ شادی کے بعد جو خرچہ ورچہ ہو گیا شادی پہ، اس کے بعد میرے پاس پیسوں کی قلت تھی، اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری فلاں فلاں ضرورتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ وہ جو کونسل تھی، یہ جیسے ہماری یہاں ہوتی ہے نا کمیٹی، اور یہ وہ جو کونسلیں بنتی ہیں اس کی ممبر ہم چنتے ہیں اور وہ بنتی ہیں، تو یہی کونسل وہاں بھی ہوتی ہے۔ جو کونسل تھی نا، تو ان کا کام یہ نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں کے صرف چنگیاں لگا دو، محصول اکٹھے کرو اور یہ کرو اور وہ کرو وغیرہ وغیرہ، بلکہ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند باقی نہ رہے۔ کہتے جی کونسل کی طرف سے میرے پاس ایک بندہ آ گیا اور کہنے لگا کہ بھئی تیرا جو یہ مکان ہے نا، اس میں ہیٹنگ کا انتظام ٹھیک نہیں ہے، ٹھنڈا ملک ہے نا، اور وہ اس کو مکانوں کو گرم کرنے کے لیے دو طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو گیس ہو، وہ بھی وہاں بہت مہنگی ہے، اور یا بجلی سے گرم کیا جائے، وہ اس سے بھی مہنگی۔ تو اس نے کہا کہ ہیٹنگ کا انتظام نہیں ہے۔ اس نے کہا جی میں افورڈ ہی نہیں کرتا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تو کونسل کے اس بندے نے کہا اسی لیے مجھے بھیجا انہوں نے، یہ لو ہر مہینے اتنے پیسے ہم تمہیں دے دیا کریں گے تاکہ تیرے بچے جو ہیں وہ
سردی نہ برداشت کریں، سردی میں ٹھٹھرتے نہ رہیں. یہ انہوں نے اپنا لیا، یہ انہوں نے اپنا لیا. تھا ہمارا کام، ہم نے چھوڑ دیا اس کو. تھا تو ہمارا یہ کام. یہ تو ہمارے حکمرانوں نے یہی کیا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، طریقہ یہی تھا ان کا. یہ ان کا قول ہے کہ اگر دجلہ کے کنارے پہ کسی چرواہے کی کوئی بکری جو ہے اس کو بھیڑیا اٹھا کے لے جائے تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ حکمران تو تھا، کس انتظام کیوں نہیں کیا؟ اور اللہ نے یہ انتظام کر بھی دیا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لیے. لوگوں کو پتہ نہیں تھا، جہاں رہتے تھے اس سے دور ایک شہر میں ایک چرواہا گیا شام کے وقت اور جا کے کہا لوگوں امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے. لوگوں نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کہنے لگا کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، میری بکریاں بھی دجلہ پہ جا کے پانی پیتی تھیں اور بھیڑیے بھی پیتے تھے، کسی بھیڑیے نے کبھی میری بکری کا بچہ بھی نہیں اٹھایا تھا. آج ایک بھیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ نہیں ہے. آپ کو عمر بن عبدالعزیز نہیں رہے. اللہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیتوں کا، ارادوں کا کہ کو سب کو مکمل کرتا ہے، اسی کے انتظام سے یہ ہوتا ہے. یہ ایمان اور اطمینان اگر آپ کو مل جائے تو زندگی دیکھیے کتنی خوبصورت ہوگی. آپ کو اگر جب یہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان رکھنے والوں کے لیے جنت بنائی ہے، اور جنت میں کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت کی تو خوبی یہ ہے کہ وہاں جب جاؤ گے تو پھر جو بھی تمہارا جی چاہے گا وہ میسر ہوگا، مل جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور جو بھی تم مطالبہ کرو گے، مانگو گے، فوراً حاضر کر دیا جائے گا. یہ یہاں کے امریکہ کے صدر کو بھی میسر نہیں ہے کہ جو جس کا جی چاہے وہی سب کچھ مل جائے اس کو. یہ اس کو بھی میسر نہیں ہے. جو جس وقت جس چیز کا دل چاہے وہی ہو جائے، جس کام کا دل چاہے وہی پورا ہو جائے. جنت وہی ہے. اور یہی تو بتایا ہے قرآن نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا نا کہ اس دنیا میں اسی طرح زندگی گزارو جس طرح ایک مسافر گزارتا ہے. تم یہاں ہو ہی مسافر، اصل ٹھکانہ تمہارا یہ نہیں ہے. اصل ٹھکانہ تو وہی ہو سکتا ہے نا جہاں جانے کے بعد یہ اطمینان ہو کہ جو چاہوں گا ہو جائے گا، جو مانگوں گا مل جائے گا، جو مطالبہ کروں گا حاضر ہوگا. اصل تو وہی جگہ ہے، اطمینان کی تو جگہ وہی ہے. اور یہ بات اہل ایمان کو جنت میں ملے گی. کافروں کو تو یہاں جو ملنا ہے مل گیا، آگے کچھ نہیں ان کے پلے، آگے کچھ نہیں ہوگا. اطمینان ایمان سے والوں کو ملے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے ایمان کی برکتیں. یہاں بیٹھا ہے اس دنیا میں اور غریب ہے، اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہے، دل مطمئن ہے، بے چینی کوئی نہیں. یہ احساس نہیں ہے کہ میری کیسی ضرورت فلاں پوری ہوگی. اور جب وہاں جائے گا تو وہاں تو وہی جگہ ہے کہ جہاں جو چاہے گا سب کچھ ہو جائے، سب کچھ مل جائے گا اسے، ہر شے میسر ہو. یہی قرآن نے بتایا ہے کہ تمہارا اصل وطن یہ ہے ہی نہیں. جتنا نعمتیں بھی مل جائیں تم یہاں مطمئن رہو کہ رہ نہیں سکتے. اصل وطن تو وہی ہے جہاں انتظار ہو رہا ہے تمہارا. اور اس طرح انتظار ہو رہا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایک عورت لڑ رہی تھی اپنے خاوند سے اور برا بھلا کہہ رہی تھی اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ برا بھلا کہہ رہی تھی تو جنت کی جو حور ہے اسے پتہ چلا تو اس نے کہا تیرا ناس ہو جائے، یہ تھوڑے دنوں کے لیے تیرے ساتھ ہے اور یہ سلوک کر رہی ہے، میں اس کی منتظر ہوں. تیرے تجھ سے آزاد ہو کے تیرے سے تم سے جان چھڑا کے یہاں آئے گا تو سارا اطمینان نصیب ہو. اور واقعی ہوگا، وہاں تو سارا اطمینان نصیب ہو. وہاں یہ نہیں ہوگا کہ اب تو لطیفے بنتے ہیں نا اور یہ باتیں گھڑی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی میاں بیوی جو ہے نا جتنے وہ لڑتے ہیں دوسرے لوگ آپس میں اس طرح نہیں لڑتے. اور وہاں دیکھیے کیسی خوبصورت زندگی ہوگی، کتنا عمدہ زندگی ہوگی.
اور پھر جو بھی نعمتیں جسمانی ضرورتوں کے لیے چاہیے وہ میسر ہوں، رہنے کے لیے جگہ ہو. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا تھا کہ جنت میں رہو تو اس میں نہ آپ کو بھوک ستائے گی اس لیے کہ ہر چیز کھانے کی موجود ہوگی، نہ پیاس ستائے گی اس لیے کہ مشروبات سب کچھ موجود ہوں گے، ہر وقت موجود ہوں گے، حاضر ہوں گے. وہاں تو نہریں چل رہی ہوں گی، دودھ کی بھی نہریں چل رہی ہوں گی. اور یہاں نہ تمہیں گرمی لگے گی نہ سردی لگے گی، کوئی ضرورت نہیں ہو. اور حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا حسد میں آ کے، اور جب آدم علیہ السلام وہاں سے نکل کے اس دنیا میں آئے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے دل میں یہی تھا کہ ہم اپنے اصل وطن سے دور ہو گئے، کاش وہیں واپس چلے جائیں. یہی جذبہ آپ میں اور مجھ میں موجود ہے کہ کاش اسی جگہ چلے جائیں جہاں سب کچھ مل جائے. وہی ہے نا جگہ، تو وہی وطن ہے اصلی، سب کچھ ملے گا. یہ ہمارے اندر موجود ہے، اس لیے اطمینان نہیں ہے. یہاں اطمینان اگر حاصل کرنا ہے تو اللہ پہ بھروسہ رکھیں، بس اس سے اطمینان ملے گا، تسلی ہو جائے گی. اور سارے کام ایسے ہوں گے کہ آدمی کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میرا فلاں کام نہیں ہو رہا اور فلاں نہیں ہو رہا. اور پھر وہاں جا کے سب کچھ ہے. تو زندگی گزارنے ہر اعتبار سے، آپ جج ہیں تو، آپ حکمران ہیں تو، آپ صرف تاجر ہیں تو، آپ کے اپنے گھر کے مسائل ہیں، آپ کے بچے ہیں، بیوی ہے، اس کے مسائل ہیں تو، آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں لوگ آپس میں اتفاق اور صلح سے نہیں رہتے، لڑائی جھگڑا کرنے کے عادی ہیں جیسے ہمارے یہاں بھی. تو ہر طرح سے جو کچھ بھی جس کیفیت میں بھی آپ ہیں یہاں، یہ ساری باتیں اسی لیے ہیں اس زندگی میں. یہ بے چینیاں، یہ مسائل، یہ جو خدشات کہ یار یہ فلاں بندہ میرا دشمن ہے، مجھے نقصان پہنچائے گا، کیسے میں اپنا تحفظ کروں، یہ سارا کچھ اس لیے اسی یہاں ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ آپ کی اصل وطن نہیں ہے، یہ آپ کے رہنے کی اصل جگہ یہی اسی کو یاد کرانے کے لیے. یہ بھی اس پہ اگر آپ سوچ کے دیکھیں نا تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اللہ نے کہا بھی تو ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے ہیں تو اس کے بعد میں تمہیں آزماؤں گا. نہیں آزماؤں گا، اور وہ آزماتا ہے. اور آزمائش کے فائدے کیا ہیں؟ بے پناہ. جو مومن کو آزمائش آتی ہے سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کا اپنے رب سے تعلق جڑتا ہے. آزمائش آئی، مشکل آئی، مصیبت آئی، اپنے رب سے اس کا تعلق جڑ گیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا، اس کو یہ یاد دہانی ہوتی رہتی ہے کہ یہ دنیا تو اسی طرح ہی ہے بھائی، اصل گھر یہ نہیں ہے. جو اصل گھر ہے نا وہاں جانے کے لیے تیاری کرو، اس کی تیاری کرو. جو اصل گھر ہے وہاں کی. اور اللہ نے تو کیسے خوبصورت باتیں بتائی ہیں. فرمایا کہ وہ جو مال تمہیں ہم نے یہاں دیا ہے نا بہت ہوتا ہے، اگر پھر بھی مرتا ہے آدمی تو یہی رہ جاتا ہے، اس کے دوسروں کے کام آتا ہے. اور بہت سے اکثر گھرانے تو ایسے ہیں کہ امیر جو لوگ ہیں، اغنیاء، ان کے بچے اپنے ماں باپ کا مال پاتے ہیں، اسی میں مست ہو جاتے ہیں. ماں باپ کے لیے دعا کی نصیب توفیق بھی نہیں ہوتی کہ اس کے لیے رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعائی کر دیں، یہ بھی توفیق نہیں ہوتی. کتنے لوگ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں اب بھی یہ حالات آتے ہیں کہ جی اتنے پیسے تھے، اتنے پیسے تھے، اتنے پیسے تھے، ان پیسوں کی وجہ سے بچے اپنے اپنے مشغلوں میں لگ گئے. اور ایسے بھی ہوتے ہیں کیسز جو رپورٹ ہوتے ہیں باقاعدہ کہ باپ مر گیا ہے، بیٹے کی فلائٹ ہے لندن کی، اس نے کہا میں لندن کی فلائٹ کیسے چھوڑوں. تو باپ کو جنازہ کے کندھا دینے والا اور اس کو نہلانے والا بھی میسر نہیں، خیراتی ادارہ آ کے کرتا ہے کام. یہ حال ہوتا ہے. یہاں کی تو زندگی اس طرح کی ہے. اور جو مومن ہے اس کو جب یہاں آزمائش آتی ہے تو اس کو یاد دہانی ہوتی رہتی ہے، یاد دہانی ہوتی رہتی ہے. اور جب بھی آزمائش آتی ہے تو اس کا دل فوراً اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے.
اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اسے پھر یاد آتا ہے کہ اگر میں یہاں صلہ رحمی کروں گا تو وہاں سب کچھ مل جائے گا، یہاں میں غریبوں کے کام آؤں گا تو وہاں سب کچھ مل جائے گا، مانگنا ہی نہیں پڑے گا، دل کی خواہش ہوگی اور مل جائے گا، مانگنے سے بھی ملے گا، جو مانگو گے ملے گا۔ قرآن نے دونوں لفظ کہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ دوسرے حصے کا مطلب ہے کہ جو تم مانگو گے مل جائے گا، اور پہلے حصے کا کیا ہے کہ جو تمہارا دل چاہے گا میسر ہوگا، پیش ہو جائے گا، دل چاہنے سے، مانگے بغیر بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہ موجود ہوگا۔ رہنے کی جگہ تو پھر وہی ہے، اصل وطن تو وہی ہے۔ انسان جو ہے وہ یہاں مطمئن رہ نہیں سکتا۔ تو آپ دیکھیے لب لباب جو بات کا ہے، ٹائم کافی ہو گیا ہے، میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ لب لباب جو بات کا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کے مطابق زندگی گزاریں، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے قرآن کے مطابق۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن کے مطابق زندگی کیسے ہوتی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو صرف قرآن کے لفظ پڑھنے نہ آتے ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ بھی پتہ چلتا ہو، کیا کہہ رہا ہے۔ ارے بھائی لفظ جو ہیں قرآن کے ان کو پڑھتے رہو، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ اس میں پیغام کیا ہے اور میرے لیے حکم کیا ہے، جیسے حافظ صاحب کہہ رہے تھے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، مطالعہ کریں، قرآن کا مفہوم سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، قرآن کا مفہوم جب سمجھنا شروع کر دیں گے نا، اس وقت بھی وہ اطمینان اور وہ لذتیں میسر ہوتی ہیں انسان کو۔ خود قرآن کا مفہوم سمجھنا چاہے گا، وہ لذتیں ہوتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ایک دفعہ مکہ سے گیا، شاید میں نے ذکر کیا بھی ہو پہلے، اور مدینہ میں، اور وہ جو ٹیکسی والا تھا وہ رستے میں رہ گیا، بیٹھا رہا آرام سے۔ پھر وہ دیر ہو گئی، میں نے اس سے کہا کہ یار چلو وہاں ہم تراویح میں شامل ہوں گے۔ وہ پھر بھی اللہ تو لال کرتا ادھر ادھر یہ وہ۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو اس وقت نماز عشاء ہو چکی تھی، اور قاری صاحب جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے قرآن۔ میں نے وہ سامان وہیں ایک دکاندار جس کے سامنے اس نے ہمیں اتارا تھا اسی کو سپرد کیا، اللہ کے سپرد تھا۔ میں نے کہا یہ رکھ لو، میں آتا ہوں۔ اور میں جا کے جب اس کے پیچھے میں نے نماز شروع کی تو وہ جو قرآن پڑھ رہے تھے، خدا کی قسم اس قرآن کا جو اس کے اندر ہے اس کو سن کے وہ اطمینان نصیب ہوا، وہ اطمینان نصیب ہوا۔ قرآن کو سمجھتا ہو انسان تو سن کے بھی وہ اطمینان نصیب ہوا کہ میں آج تک بھول نہیں سکتا۔ نہ کوئی کھانے کی خواہش رہی، نہ کوئی پینے کی خواہش رہی، نہ دنیا کی کوئی کسی بات کا اندیشہ اور فکر باقی رہی، کچھ بھی نہیں۔ قرآن کا جب آپ سمجھیں گے نا تو اس کی سمجھنے کے ساتھ ہی آپ کو اطمینان ملنا چاہیے۔ قرآن کو کیا کہا ہے اللہ نے؟ ذکر ہے، یہ ذکر و مبارک ہو، ذکر ہے، اللہ کو یاد کرواتا ہے، اللہ کی باتیں سمجھاتا ہے اور یاد کرواتا ہے۔ اللہ کو سب کیسے پہچان سکتا ہے؟ قرآن پڑھ کے انسان پہچانتا ہے۔ اور اس طرح سے پہچان کروائی ہے قرآن نے کہ کوئی پڑھے سمجھے صحیح، بڑے سے بڑا کافر ہو تو بھی آخر کار مسلمان ہی ہو جاتا۔ اور یہ میں نے دیکھ چکا ہوں، کتنے لوگ ہیں انگلستان میں اس وقت کہ وہ اسلام کے خلاف رکھتے تھے جذبہ دل میں، اور کسی نہ کسی بہانے سے یہ نوبت آ گئی، یہ قرآن پڑھ لیا تو پڑھنے کے بعد جو بھی ذہن میں سوال تھے سب کے جواب مل گئے، اور پڑھنے کے بعد ایک ایک لفظ پہ یقین ہو گیا کہ جو اس کتاب میں وہی ہونا ہے، ہو کے رہنا ہے، وہی کہ وہی ہونا ہے۔ اور قرآن تو دیکھیے آج بھی، آج کے حوالے سے قرآن میں جو کچھ آیا ہے یا اللہ کے رسول نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں وہی کچھ ہوتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ جو اللہ نے کہا ہے یا اللہ کے رسول نے کہا ہے بعین ہی وہی ہو کے رہنا۔ صدیوں پہلے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آنکھوں کے سامنے وہی ہو کے رہے۔ وہ مثال دیکھ نہیں لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، چاہے اس کے پاس بہت کم ہو
اسباب نہ ہوں، اس کے باوجود فتح اسی کی ہوگی۔ ہم نے دیکھا ہے ان بھوکے ننگے افغانستان کے رہنے والوں کو، کھانا پورا نہیں ہوتا ان کے پاس، اور دنیا کی سپر پاورز جان کی امان مانگتی ہے کہ ہمیں آرام سے نکل جانے دو۔ امریکہ نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں، پاکستان سے بھی یہی کہا، قطر سے بھی یہی کہا کہ ان کو کہو کہ ہمارے جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کو نکل آنے دیں، بس جانا ہمیں۔ انہوں نے کہا جاؤ، اور انہوں نے بلکہ باقاعدہ حفاظت کی۔ اور وہیں رہنے والے جن میں ایمان نہیں تھا، امریکہ کے غلامی کرتے رہے تھے، ان کا بھی یہی حال تھا کہ جب امریکن جا رہے تھے تو وہ بھی بھاگے جا رہے تھے کہ یار جن جہازوں میں یہ جا سکتے ہیں اسی منی میں ہم بھی بیٹھ جائیں، اور جہازوں کے اندر جگہ نہیں ملی تو کوئی وہ اس کو پہیے کو پکڑے ہوئے ہے، تو کوئی کہا اپنے آپ کو پھنسائے ہوئے کہ کسی طرح سے ہم یہاں سے نکل جائیں۔ کفر کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اور ایمان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اللہ نے ہمیں بھی اپنی آنکھوں سے دکھا دیا ہے کہ ایمان اگر ہے تو پھر کامیابیاں تمہارے قدم چومتی ہیں، اور وہ کامیابیاں ملتی ہیں۔ اس لیے بھائی میری گزارش یہی ہے کہ دنیا میں سب سے اہم ترین کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کے مطابق زندگی گزار لیں، اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارا بہت بڑا یہ نقصان ہے کہ ہمارا نظام تعلیم ایسا ہے کہ اس میں دنیا کے سائنس کے مضمون تو پڑھاتے ہیں ہم بچوں کو، لیکن وہ جو ابدی زندگی ہے وہاں کیا ہوگا اور وہاں کامیابی کیسے ملے گی؟ ہم ان کو پڑھاتے ہیں ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، تاجر بن جائے، فلاں بن جائے، فلاں بن جائے، تاکہ یہاں اچھی زندگی گزرے۔ یہ تو عرضی، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے ہم پڑھاتے ہی نہیں ہیں، اس کو سمجھاتے ہی نہیں ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میرے نواز نے مجھے بتایا، شاید میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا ہو، یاد دہانی کے لیے ذکر کرتا ہوں، وہ لاہور جو ہے نا گرامر کالج، وہ جو اس کے اندر ہے، وہ اس کا اقبال ٹاؤن میں نہیں، اقبال ٹاؤن میں نہیں تو دوسری طرف جنا ٹاؤن میں، تو وہاں وہ پڑھتا رہا ہے، اب تو خیر ماشاءاللہ ڈاکٹر بن گیا۔ تو اس نے مجھے کہا نانا ابو میں حیران ہوتا ہوں کہ آج کل ہمارے تعلیمی ادارے انہوں نے کیا کر دیا ہے کہ وہ بچے جو میرے ساتھ داخل ہوئے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے باقاعدہ، ان کے ماں باپ اب بھی نمازیں پڑھتے ہیں، اب ان کا یہ عالم ہے کہ وہ ان سے کوئی اسلام کی بات کریں تو کہتے ہیں یار کیڑا اسلام، کیڑے خدا دی گل کر دیو، کتنے ہے دسو، دکھاؤ مینوں کتنے ہے۔ ان کو یہی پتہ ہے جو سائنس نے سکھایا ہے کہ جو نظر سے جو چیز نظر آ جائے وہی موجود ہے، بس۔ اللہ خیر صلی اللہ، یہی آج کل کی مادی تعلیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے اس سے، ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے۔ میں آپ کو بات عرض کر رہا ہوں، یہاں یہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ حضرت مولانا محمد رفیق رحمہ اللہ، ان کو اللہ نے توفیق دی کہ لڑکیوں کا اسکول کھول دیا جس میں دونوں تعلیمیں ہوتی ہیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ کوشش کریں ایسے تعلیمی ادارے بنائیں، ہم مل جل کے وسائل اکٹھے کر سکتے ہیں، ہم سارے مل کے اکٹھے کریں، کوئی کمپنیاں بنائیں، کوئی ایسی وہ فرمیں بنائیں جس میں ہم سب حصے دار بن جائیں، اور ان کے ذریعے ایسے اسکول اور ایسے مدارس کھولیں کہ جن میں سب سے پہلے دین کی تعلیم ہو اور بہت اعلیٰ درجے کی دنیا کی تعلیم بھی، دونوں اکٹھی ایک جیسی ہونی چاہیے، اور دونوں میں جو آگے ہو اس کی زندگی کتنی پرلطف ہو، اسے اطمینان دل کا بھی نصیب ہوگا اور اس دنیا کی زندگی کی نعمتیں بھی میسر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تجویز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو بھلا نہیں دینا۔ آپ مل کے کر سکتے ہیں یہ کام، اگر ہم سارے شیئرز خرید لیں اور کوئی کمپنی بنا لیں تو ایسے اسکول کھل سکتے ہیں، اور وہ اسکول کھلے ہوئے بھی ہیں۔ یہیں کے پڑھے ہوئے حافظ عبدالعظیم نے واربرٹن میں جو مدرسہ شروع کیا ہوا ہے اس میں دونوں تعلیمیں ساتھ ساتھ، اور دونوں میں اعلیٰ درجے کے نمبر لینے والے ہیں بچے۔ انہوں نے 8-8 9 ہوتے ہیں، میں نے پہلے ذکر کیا ہے، دوبارہ بتا رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے کہ 8-8 9 10 طالب علم ہیں ایک کلاس میں، تو اور 7-8 سال ہوئے اس مدرسے کو چلتے ہوئے۔ تو وہ اتنی تعداد والوں نے اب تک 50 سے زیادہ وظیفے حکومت کے ون کیے ہوئے ہیں، تھوڑی سی تعداد ہوتی ہے،
اور 7-8 سال 50 سے زیادہ کیا، اور اتنے اعلیٰ درجے کے نمبر ان کو لیتے ہیں انگریزی میں بھی، کہ جس بھی کالج یا جس یونیورسٹی میں چاہے انگریزی والے کے دروازے کھلے ہوئے کہ آئے داخل ہو جائے، اور بعض ان میں سے CSS کی تیاری کر رہے ہیں، عالم بھی ہیں اور CSS کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے دے نا، ایسے افسر دے، کتنی بڑی نعمت ہوں گے وہ۔ تھوڑا سا اللہ کے ساتھ تعلق ہو کسی بندے کو اور وہ افسر بن جائے، جیسے قدرت اللہ شہاب تھا، اللہ سے تھوڑا سا تعلق تھا اس کا، ایماندار بھی تھا، بے ایمانی نہیں کرتا تھا، جس جگہ گیا وہاں کے لوگ اس پہ مر مٹتے تھے، یار اتنا اچھا ڈپٹی کمشنر، ایسا آدمی، اور وہ راتوں کو اٹھ کے چپ چوری کہ میرا پتہ نہ چلے اپنے پلے سے لوگوں میں بانٹتا تھا پیسے فقیروں میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ تیار کروانے کی توفیق دے ہمیں، ایسے کریں، اور یہ ہو سکتے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم نہ صرف یہ کہ قرآن کو سمجھیں، بلکہ اگلی نسلوں کے لیے ایسے ادارے قائم کریں جن میں قرآن کی تعلیم سب سے ضروری ہو، اہم ترین ہو، اور دوسری تعلیم بھی بہت اعلیٰ درجے کی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انزل رحمتك وشفاءك في الأرض كما أن رحمتك في السماء اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا نعمل صالحا ترضى اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اے اللہ جو مرد مسورات بیمار اللہ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ان پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ان قرض ادا کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سارے مال اولاد کے اندر برکت فرما۔ اللہ سارے مال اولاد کے اندر برکت فرما۔ اللہ چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ اللہ چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ اساں تیرا حق صحیح ادا نہیں سے کر سکے، اللہ جتنا عبادت کی تھی اپنے رحمت نال قبول فرما۔ اے اللہ بیوی نے مردے نے جو نیکی دے کام کیتن، لوگیں خیراتاں کیتن، مالی نفلی باتاں پڑھیں، فرائض ادا کیتن، اللہ اپنے رحمت نال قبول فرما۔ اے اللہ اگر کوتاہی ہوگی اپنے رحمت نال معاف فرما۔ اللہ کوتاہیاں ہوگئیں اپنے رحمت نال معاف فرما۔ اللہ سارے دل دے اندر اسلامی اخوت محبت پیدا فرما۔ اللہ سارے دل دے اندر اسلامی اخوت محبت پیدا، اللہ اسلام کو بلند فرما، اللہ اسلام کو مضبوط فرما۔ اے اللہ مسلمانوں دی حفاظت فرما، مسلمانوں دے ممالک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس جماعت دے او لوگ جڑے ادارے دی خدمت کرنے والے ہن، او محدثین اعظام یا باقی عوام، اللہ انہیں کو جنت الفردوس نصیب عطا فرما۔ اللہ انہیں کو اعلیٰ درجے دے اندر مقام عطا فرما۔ اے اللہ اپنی خاص رحمت انہیں دے نازل فرما۔ اے اللہ سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ اللہ سب کو جنت الفردوس نصیب عطا فرما۔ اللہ سب کو صحت عطا فرما، بیماریاں دور فرما۔ اللہ بیماریاں دور فرما۔ اللہ یہ بزرگ ہستیاں سارے اندر موجود ہیں، اللہ انہیں دی زندگی اندر برکت فرما۔ اللہ انہیں کو اسا کو مستفید ستیمن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ اے ادارہ جنہیں دی بنیاد اے اللہ اسلاف نے رکھی ہے، اللہ ان کو ترقی عطا فرما۔ اللہ ان کو ترقی عطا فرما۔ اللہ انہیں
ادارے دے جملہ معاونین دی ساج قبول فرما اللہ این ادارہ دے جملہ معاونین چاہے وہ اساتذہ ہیں چاہے انجمن دے اراکین ہیں چاہے باقی جماعتی افراد ہیں بیبیاں ہیں جنہ نے اس ادارے نال تعاون کیتے اللہ سارے نے قبول فرما اللہ سارے نے گھریں دے اندر برکت عطا فرما اللہ سارے دے زندگی اولاد دے اندر برکت عطا فرما صالح عمل دی توفیق عطا فرما اللہ برے اعمال کو دور رکھ دور فرما اللہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرما اللہ اپنی رحمت سارے ہوتے نازل فرما اللہ بد نظر کو نسا کو محفوظ فرما اللہ سارے صحت عطا فرما صحت برکت عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين الى الحق آمين وصلى الله على النبي محمد وعلى اله وسلم